الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاत کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی، پیغام حق پہنچایا. قوم نہیں مانی. حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی
کہ یا اللہ انہوں نے بدکاری، برائی، بت پرستی نہیں چھوڑنی، ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ طوفان آیا، وہ لوگ ظالم تھے، سب کے سب اس میں غرق ہو گئے۔ جو کشتی میں سوار ہوئے ایمان والے، ان کو اللہ نے بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ قوم بھی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ سارے نبیوں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اسی میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ سمجھدار کا کام، جاننے والے کا کام خطرے سے، نقصان سے، شر سے بچنا ہوتا ہے۔ وہ نہ بچے تو پھر جاننے والا سمجھدار نہیں کہلاتا۔ من دون اللہ کے حوالے سے آپ کو بتا چکا کہ عربی کے لفظ ہیں، لفظی ترجمہ کریں گے تو معنی ہوگا اللہ کے سوا، مراد ہیں بت۔ آج لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ من دون اللہ سے مراد ہیں بت، ترجمہ ہے اللہ کے سوا۔ وہ کہتے ہیں نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہیں۔ وہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم مزاروں کی پوجا کرتے ہو، نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہو۔ وہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہم نے جب بھی جواب دیے وہ ہمارے جواب کو نہیں سنتے، اپنی وہی رٹ جو یاد کی ہوئی ہے بس وہی دہراتے رہتے ہیں۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا ہے، انہیں نہیں معلوم کہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے۔ اور میں نے آپ کو بخاری شریف سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا یہ قول سنایا کہ امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں، فٹ کرتے ہیں، چسپاں کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر سنا نوح علیہ السلام کی قوم کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا۔ آج میں اس بات کو بار بار کیوں دہراتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لیں، اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ کسی شک میں نہ آئیں۔ مشرکین، شرک کرنے والے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم کسی نبی ولی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔
نبیوں ولیوں کی تعظیم کا حکم ہے، بتوں کی تعظیم کا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ میں نے اس حوالے سے ضروری باتیں بار بار آپ کو سنائیں۔ جو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہیں، فرمایا وہ نیرا جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں ہیں۔ تو رزق اللہ کے پاس ڈھونڈو، اس کی عبادت کرو، اس کا احسان مانو، تم نے اسی کی طرف پھرنا ہے، لوٹ کے جانا ہے۔ رزق عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے دی ہوئی چیز، عطیہ۔ ہماری زندگی ہو، ہمارا وجود ہو، ہم جو کھاتے پیتے ہیں، یہ سب رزق ہے۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ رزق نہیں دیتے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ تو رزق کی تلاش کرنی ہے تو اللہ کے پاس، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا احسان ماننا ہے، اسی کا شکر کرنا ہے۔ وہ جو تھے مشرکین، وہ بتوں کو اپنا سفارشی سمجھ کر کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ہر ایک کا الگ الگ بت بھی تھا، کسی نے سونے کا بنا لیا تھا، کسی نے چاندی کا، کسی نے لوہے کا، کسی نے پیتل کا، کسی نے تانبے کا، کسی نے مٹی کا، کسی نے لکڑی کا۔ سفر پہ جاتے تھے تو کھانے والی چیزوں کے بت بنا لیتے تھے، بھوک لگتی تو اپنے بت کو گھول کے پی بھی جاتے تھے، جس کو خدا کہتے تھے، گھول کے پی بھی جاتے تھے۔ مذاق بنایا ہوا تھا۔ بتایا گیا ان کو کہ یاد رکھو، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی طرح اللہ تعالی کی برابری مانی جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ کوئی کسی کو اللہ کے برابر سمجھے، اس جیسا سمجھے، اس کا ٹکڑا سمجھے، یہ سب چیزیں ہمارے نزدیک ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان والا جانتا ہے اور دوسروں کو بتایا جا رہا ہے، ہم نے کبھی اللہ تعالی کو کمزور نہیں کہا، مجبور نہیں کہا۔ یہ چیزیں بھی ہم اس کے لیے سوچتے نہیں۔ اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت اور حاجت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ نبی، ولی، عام مخلوق
اللہ کے کوئی بے نیاز نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔